اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افأمن اہل القرى ان یأتیہم بأسنا بیاتا وهم نائمون اوامن اہل القرى ان یأتیہم بأسنا ضحا وهم یلعبون افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين صدق اللہ العظیم۔ شروع کی 3 آیتوں میں موجودہ مکذبین کو، یعنی جو جزیرۃ العرب کے جو لوگ تھے، جو قرآن کریم کے اولین مخاطب تھے، ان کو تنبیہ فرماتے ہیں کہ تم قیامت کے عذاب سے کیوں نڈر ہو گئے ہو، بے فکر ہو کر سو رہے ہو، جبکہ عذاب کی بنیاد یعنی شرک اور تکذیب، یہ عذاب کی بنیاد ہے، یہ تمہارے اندر بھی موجود ہے، تم اپنی خوشحالی پر اترا رہے ہو، حالانکہ جس طرح اللہ نے تم سے پہلوؤں کو پکڑا ہے اس طرح تمہیں بھی پکڑ سکتے ہیں۔ مکر کے اصلی معنی دھوکہ اور فریب کے ہیں، یہاں مشاکلتاً یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں اس کے معنی خفیہ تدبیر، انبیاء کی تکذیب کرنے والوں کو دنیا میں ڈھیل دی جاتی ہے، پھر ان کو ان کے فریب کی سزا دی جاتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر کہا گیا ہے۔ تو فرمایا افامن اہل القرى ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، تو کیا بستیوں والے یعنی جزیرۃ العرب کے باشندے نڈر ہو گئے اس بات سے کہ ان کو ہمارا عذاب پہنچے رات میں جبکہ وہ سو رہے ہوں؟ اوامن اہل القرى ان یأتیہم بأسنا ضحا وہم یلعبون، کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے؟ یہ دوسری بات کہنے کے لیے تمہید لوٹائیے، یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے، اس بات سے کہ ان کو ہمارا عذاب پہنچے دن چڑھے، وہم یلعبون، جبکہ وہ کھیل رہے ہوں مطلب کاروبار کر رہے ہوں، کاروبار بھی ظاہر ایک کھیل ہی ہے۔ افامنوا مکر اللہ، کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے مطمئن ہو گئے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، جبکہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف گھاٹے میں رہنے والے ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ اب پھر اگلی آیتیں گریز کی آیتیں، موضوع بدلے گا۔ یہاں اگلی آیتوں میں سے جو 4تھی آیت ہے، اس میں اس کا تعلق مشرکین عرب سے، موجودین یعنی جو اس وقت موجود ہے مشرکین عرب، ان سے۔ پھر 2 آیتوں کا تعلق انبیاء سابقین کی امتوں سے، ان کی ہلاکت کا مضمون فرعونیوں کی ہلاکت سے مسلسل ہو جائے گا۔ پھر آیت میں یہ بات موجود ہے کہ موجودین یعنی مشرکین کے جو ابھی جو مشرک ہیں، یہ گزشتہ مشرکین کے وارث ہوئے ہیں، جو کام وہ کرتے تھے وہی کام انہوں نے ان سے وراثت میں پکڑ لیا۔ ان لوگوں کے بعد اللہ نے ان لوگوں کو زمین میں آباد کیا، تو کیا جو پیچھے گزر چکے ہیں ان کے احوال سے ان مشرکین کو کوئی راستہ نہیں ملا، کوئی ان کو راہ نہیں ملی؟ گزشتہ اقوام نے اپنے انبیاء کی باتیں نہیں سنی، وہ ضد میں آ گئے، تو ایک دفعہ جب انہوں نے نہ کر لیا تو بس پھر نہ کر لیا انہوں نے، تو نتیجہ یہ نکلا، انجام کار یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، انجام کار وہ ہلاک ہوئے۔ تو یہی صورتحال آج بھی ہے، لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں
بگوش ہوش نہیں سن رہے، مقابلہ اور محاربے پر اترے ہوئے ہیں، تو کیا ایسا ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر بھی مہر کر دیں اور ان کی حرکتوں کی پاداش میں ان کو ہلاک کر دیں؟ ایسا ہونا بڑی حد تک ممکن ہے۔ پھر جو ابھی موجود ہیں یہ گزشتہ لوگوں کی ہلاکت سے سبق کیوں نہیں لیتے؟ اپنے حالات کو ان کے حالات پر قیاس کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی گرفت سے بچنے کے لیے ایمان کیوں نہیں لاتے؟ آخر انتظار کس بات کا ہے؟ اس طرح یہ آیت موجودہ لوگوں سے متعلق ہے، قرآن کریم کے جو لوگ مخاطب ہیں۔ فرمایا اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، کیا اور راہ نہیں ملی ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے ہیں اس کے قدیم باشندوں کے بعد، اللو نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ اگر ہم چاہتے تو ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پہنچتے، ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون، اور ان لوگوں کے دلوں پر مہر کر دیتے پس وہ بات نہ سنتے۔ اب 5 انبیاء کی اقوام کے احوال گزر چکے ہیں، پہلے آ چکے ہیں کہ ان کے پاس رسول واضح دلائل کے ساتھ پہنچے، مگر ان کے منہ سے جب نہ نکل گیا تو وہ پھر ہاں میں تبدیل نہ ہو سکا، یا ایک دفعہ جس چیز کا انکار کر بیٹھے دوبارہ اقرار نہیں کیا۔ اگرچہ ان کے مطلوبہ معجزات بھی دکھائے گئے، اللہ کے مقابلے میں جب کسی قوم کی ہٹ دھرمی انتہا تک پہنچ جاتی ہے تو ان میں پھر قبول حق کا امکان باقی نہیں رہتا، ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، ٹھپا لگ جاتا ہے، ہلاکت کے سوا کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں رہتا۔ اکثر انسانوں کو یہی حال ہے کہ انسانوں نے عہد الست میں اللہ تبارک و تعالی سے کے سامنے اس کی ربوبیت کا اقرار کیا، اور اب دنیا کے اندر آ کر اس کا کوئی پاس و لحاظ نہیں رکھا، تو اکثر لوگ اللہ کی اطاعت کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ جیسے فرعون اور اس کی قوم کا سرداروں کا حال آگے آ رہا ہے، انہوں نے بھی کسی قیمت پر موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، نتیجتاً وہ ہلاک ہوئے۔ تو فرمایا تلک القری نقص علیک من انبائها، وہ بستیاں یعنی 5 انبیاء کی امتیں جن کا پیچھے ذکر گزر چکا ہے، نقص علیک من انبائها، ہم آپ کو ان کے کچھ احوال سناتے ہیں۔ وہ احوال بالتفصیل پہلے آ چکے ہیں، بالاجماع، اور بالاجماع یہاں بیان کیے جا رہے ہیں مجموعی طور پر۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بخدا واقعہ یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح معجزات کے ساتھ پہنچے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، مگر وہ ان باتوں پر ایمان نہیں لائے جن کو وہ اس سے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اس طرح اللہ تعالیٰ مہر کر دیتے ہیں انکار کرنے والوں کے دلوں پر۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، اور ہم نے نہیں پایا ان کے اکثر کے لیے کوئی عہد و پیمان۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ان کے اکثر بالیقین حد اطاعت سے نکلنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبسکرائب